ایجوکیشن وار، جھوٹی جنت دکھائے گا. ترکی چاہتا ہے یورپین یونین کا تجھے جو ہے وہ ہم رکنیت دے دیں، کپڑے ایسے ہونے چاہیے، لباس ایسے ہونے چاہیے، سوچ ایسی ہونی چاہیے. بیچارہ ترکی ذلیل ہو رہا ہے، ابھی تک رکنیت نصیب نہیں ہوئی. پاکستان اگر چاہتے ہو اس مقام و مرتبے پر پہنچنا، اسرائیل کو قبول کرنا پڑے گا. IMF سے مسلسل آپ قرضہ لے رہے ہو، وہ جو اپنا بخار کسی کو نہیں دے، ایسے ہی آپ کو پیسے دے رہے ہیں. ایجوکیشن ایسے ہونی چاہیے، فائنینشیل سسٹم ایسے ہونا چاہیے، بجلی اتنے کی قیمت میں دی جائے گی. غریب بیچارہ عزیزو 1 یونٹ کے پیسے کیسے دے رہا ہے؟ ہر طریقے سے حملہ. کیا کرنا ہے میں نے اور آپ نے؟ بچوں کا فیوچر کیسے بنائے؟ کہاں سے شروع کریں؟ سارے کے سارے صبح و شام روٹی کپڑا مکان. کیا کریں؟ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، ایک مومن ایک یتیم خانے کی زیارت کے لیے مجھے لے گیا دوپہر میں. بہت شکر گزار ہوں میں اس مومن کا. اور آپ دوستوں سے بھی گزارش کرتا ہوں عزیزوں، ہم سب اس وقت اس کینسر پیشنٹ کی مانند ہے، اور اس جسے کہہ سکتے ہیں آخری سانس لینے والے مریض کی مانند ہے. اس کو الیکٹرک شاک کی ضرورت ہے کہ جس سے یہ اچھل جائے اور پلٹ آئے. اور یہ الیکٹرک شاک فرش ذاتہ کرتا ہے، کھڑا کر دیتا ہے، ہور کو دور بنا دیتا ہے عزیزو. یہ بہت مقام ملتا ہے. لینا چاہیں تو کھڑے ہو جائیے. تو آپ نے اپنی زندگی گزاری، اپنے بچوں کے لیے کیا فیچر سوچ رہے؟ ایسی فیلڈ کا انتخاب کریں کہ مولا آقا کے مددگار بن سکے، اس عالم کو اللہ کی عبادت کے لیے آمادہ کرنے میں. چند کام کیجئے، امیر ہو یا غریب، یہ چند کام کریں جو الیکٹرک شاک انسان کو ہلا دے گا. ایک، میں نے پچھلی تقریر میں بھی کہیں کہا ہے، عمل کریں عزیزو. تنہا نہیں ہوگا، 2 دوست مل کر جائیں، 4 فیملیز مل کر جائیں، اس کے لیے کام کریں. ایسے اداروں میں جائیے کہ جہاں پر معذور بچوں کو پالا جاتا ہے، جائیے. مسئلہ سارا یہ ہے، ہماری زندگی میں شکوہ اور شکایت بہت. پہلے ہم خامخواہ ہوا کی بیٹی سے کہتے تھے کہ یہ ہر روز جو ہے وہ شکوہ شکایت کرتی ہے. ہم بھی کم نہیں ہیں جو مسلسل شکوہ شکایت، یہ نہیں ہے، یہ نہیں، یہ نہیں. ابھی سب کو جو ہے وہ ایک قلم و کاغذ دے دوں اور کہوں لکھو اپنی مشکلات. آپ سے پہلے میں زیادہ بھر رہا ہوں، یہ بھی مشکل ہے، یہ بھی مشکل ہے، یہ بھی مشکل ہے. اور قلم و کاغذ دے دوں، لکھو اپنی نعمتیں. دیا کیا ہے مجھے میرے رب؟ یاد ہی نہیں آتا انسان، یاد ہی نہیں آتا ہے. چند جگہوں پر جائیں الیکٹرک شاک کے لیے، جائیے ایسے اداروں میں جہاں پہ معذور بچے پالے جاتے ہیں. کب گئے آخری مرتبہ؟ کہاں ہے ایسا ادارہ ہمارے شہر میں؟ کچھ بھی خبر نہیں. جائیے. اور میں نے عرض کیا اکیلے نہیں جا سکتے، شیطان بہکا دے گا. چند افراد مل کے طے کریں 2 ہفتے کے بعد فلاں جگہ پر حتمن جانا ہے. مل کر جائیے. جب وہاں سے انسان باہر نکلے گا، پروردگار کیا کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے، میں خامخواہ شکوہ اور شکایت کر رہا ہوں. جائیے ہاسپٹلز، نہیں کہ کوئی آپ کا رشتہ دار ہاسپٹل، نہ ایسے ہی فروٹ اٹھائیے، بسم اللہ، ہر ایک سے ملیے خدا کی خاطر. اے بھائی تو میرا رشتہ دار ہے نا، میں آپ سے ملنے آیا ہوں، اگر اجازت دو. عرض کر رہا ہوں اتنا کرپشن ہے کہ وہ ڈر جائے گا بھائی کیوں ملنے آئے، اللہ رحم کرے. ہاں نہیں معلوم، کوئی نہ کوئی طریقہ کار اختیار کیجیے عزیزوں کہ بہرحال اس کا اعتماد جلب کیجیے. مجھے تو ایسے بہت زیادہ موقع ملتا ہے، جاتا ہوں ایک مومن سے ملنے کے لیے کوشش کرتا ہوں، جاننے والے کے علاوہ دوسرے سے بھی ملتا ہوں، بہت خوش ہوتا ہے، اتنی دعائیں دیتا ہے عزیزوں، انسان حیران و پریشان ہے. تیسری جگہ اولڈ ہاؤس، ہمارے کراچی میں ان کے نام رکھیں دارالسکون. شرم آنی چاہیے، سکون کی جگہ، اس لیے کہ ناخلف اولاد اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی بوڑھے ماں باپ. حالیہ کہ اس کو اگر سمجھ میں آ جاتا فرش ازا سے اسے سیکھ لیا ہوتا تو اس کا واقعی سکون ماں باپ کو ساتھ میں رکھنے میں تھا. چوتھی جگہ عزیزوں، بہرحال آخری تقریر میں فقط لائنز، چوتھی جگہ قبرستان. جائیے عزیزوں. آخری بار کب گئے قبرستان؟ جی فرمائیے کب گئے؟ کل گئے؟ کیوں گئے؟ والد صاحب کو فاتحہ کے لیے. بہت اچھی بات ہے، جائیے قبرستان، بہت اچھی بات ہے. ہفتے میں 1 دن قبرستان کے لیے رکھیے. حتیٰ اگر کوئی قریبی عزیز ان دنوں میں اس کا انتقال نہیں ہوا، یاد بھی نہیں آ رہی، ایسے ہی جائیے. یہ ہے میری لاسٹ ڈیسٹینیشن. 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قبر پر کھڑے ہو کر کچھ ایسے ارشاد فرماتے ہیں. کیا عزیزوں، کیا
کلام الامام امام الکلام ہے. قبر پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں یہ دنیاوی زندگی یہ اخروی زندگی. فرمایا وہ دنیاوی زندگی جس کا اختتام یہ ہے حق رکھتی ہے کہ انسان اس میں اتنی توجہ نہ کرے، اس کی خاطر ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ ہو، اس کی خاطر ایک دوسرے کا خون کے پیاسے نہ ہو جائے. اور پھر فرمایا وہ زندگی یعنی آخرت کہ جس کا اسٹارٹ یہ ہے، جس کا آغاز یہ ہے، مگر ملک الموت سے سیٹنگ ہے. میرے بھائی مملکت خدا داد پاکستان کے باشندوں اتنی سیٹنگیں بنا چکے ہیں ہم لوگ کہ سمجھتے ہیں کہ ملک الموت کے ساتھ بھی ہمارے روابط بنے ہوئے. نہ میرے بھائی، کیا معلوم آپ کو کل خبر آ جائے مولانا صاحب اس دنیا میں ایک لمحے کے بعد. مولا کی دعاؤں میں سے دعا نمبر 40 ہے موت کے سلسلے میں. فرمایا پروردگار مجھے ایسے بنا دے میں ایک لمحے کے بعد دوسرے لمحے کے آنے کی توقع رکھوں، شاید میری آخری سانسیں ہو. کتنی آپ سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ کیا ہے بولتے بولتے ایک انسان جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو، مسلسل اس کا فیض ہے عزیزوں. نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں گے. دعا نمبر 6 میں نے پچھلے دنوں میں آپ کی خدمت میں پڑھی تھی، پروردگار مجھے تیری نعمتوں کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما. بہت نعمت ہے عزیزوں، اللہ نے جو سلامتی دی ہے نعمت ہے، خدا کا شکر بجا لائیں گے. نتیجہ یہ جو دنیا کی ہوس ہے نا اس میں تھوڑی کمی واقع ہوگی اور انسان سوچے گا میں اپنے مولا آقا کی کیسے مدد کر سکوں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اپنے بچے کے لیے کیا فیوچر بنا رہے ہیں، کون سی فیلڈ کے ذریعے سے امام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ اب یہاں سے لے کر اٹھیے، خدا عطا کرے گا عزیزوں. فقط یہ نہ سوچے کہ حتماً اس فیلڈ کا انتخاب کروں اس میں پیسہ زیادہ ہے، ایسا نہ کر میرے بھائی. یہ سوچ کے اس میں امام کی نصرت زیادہ ہے، وہ جتنا میرے اور آپ کے حق میں پیسہ بہتر سمجھیں گے عطا کر دیں گے. مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد رب کی امام نے سخت ترین زمانے میں شیطان سے جنگ کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو ایسے آمادہ کیا کہ اگر چھٹے امام کے زمانے میں موجود افراد کوتاہی نہ کرتے تو روایت یہ کہتی ہے 140 ہجری قمری میں اہل بیت کی حکومت دوبارہ سے قائم ہو جاتی. ہر امام نے حکومت اسلامی کی اور پاکیزہ نظام کی کہ قائم کرنے میں موجود ہرڈلز اور رکاوٹوں کو دور کرنے میں کوشش کی. امام کا بہترین تحفہ عزیزوں صحیفہ کاملہ کی صورت میں مسجد کے ٹرسٹیز کی خدمت میں عاجزانہ عرض کروں. میں نے پہلے بھی کہا تھا اگر چاہتے ہیں ان مسجدوں کو امام بارگاہوں کو آباد رکھنا سالانہ بنیاد پر پورے سال کی بنیاد پر پری پلانڈ وے میں توجہ کے ساتھ محافل و مجالس اپنی جگہ پر بہت اچھی بات ہے. یہ در واقع اس خاطر ہے کہ ہم سب یہاں سے جو ہے وہ کیا ہے طہارت لے کر پاکیزگی لے کر زندگی لے کر حیات لے کر سلامتی لے کے اٹھیں، یعنی در واقع بھوک بیدار ہو جائے. پھر اس کے بعد انسان ایک جو ہے وہ پری پلانڈ طریقے سے اس سال میں ہم نے حضرت کے مکے کی زندگی کو مکمل کر دینا ہے. اور علماء کرام ہیں، آپ پہلے سے ان کو موضوعات دیں جس کو کوشش کریں انسان جب خدا کی نام. اسی طرح سے وہ کتاب کے جو واقعہ ناپید ہے ہمارے قرآن کریم سے ہم بہت دور ہیں. جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بحیثیت طالب علم قرآن کریم سے بہت دور ہیں. کتنی آیتیں ایسی ہیں کہ جب پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ قرآن ہے، واقعہ خدا کو کیا جواب دیں گے. آئیے اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیے. انہی میں سے ایک یہ کتاب ہے، کتاب شریف ہے صحیفہ کاملہ. شیطان کی آوازوں کا بہترین جواب ہے. دعا میں میرے مولا نے چاہنے والوں کی نسبت سے شناخت بھی عطا کر دی. اپنے بابا اور اپنے اجداد پر مسلسل درود و سلام میرا مولا بھیجتا چلا جا رہا ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اللہم صل علی محمد آل محمد وجل فرد. بعد میں آنے والے مومن کو تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے، جہاں جہاں آپ کے پاس جگہ ہے اتنا میرے نزدیک آ جائے تاکہ آخر میں آنے والے مومنین کو پریشانی نہ ہو. بارے دیگر صلوات علی محمد و مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دیں اللہم صل علی محمد و آل محمد وجل. بس انشاءاللہ کتاب شریف ہے صحیفہ کاملہ سے اپنے رابطے کو مستحکم کریں گے. میں نے فقط ایک دعا آپ کی خدمت میں پیش کی اور گزارش کروں گا صبح و شام اسے پڑھیے. دعا نمبر 6 صبح و شام میرا مولا خدا کی بارگاہ کیسے دعا کرتا ہے. ظالموں کے فزیکل وار کے حملے کے لیے امام نے
اپنے چاہنے والوں کو آمادہ کیا. میں نے آپ کی خدمت میں سعید ابن جبیر کا ذکر کیا، یحییٰ ابن ام طویل کا ذکر بھی سن لیں. ہمارے ممبر سے کم کیا جاتا ہے، بہت زیادہ امام کے پاک و پاکیزہ اصحاب سے آشنائی نہیں رکھتے تھے. لعین نے ہاتھ اور پیر قلم کیے، بے دردی سے حجاج ابن یوسف ثقفی نے میرے مولا کے اس چاہنے والے کو مارا، لیکن اپنی زبان سے کیا جہاد کیا. کوفے میں کناسہ نامی مقام پر کھڑے ہو کر میرے مولا سجاد کا یہ چاہنے والا تڑپ کے کہہ رہے ہیں، لوگوں جو بھی میرے مولا علی کی نسبت سے حد کی حرمت کرتا ہے ہم اس سے بیزار ہیں، اور ہم مروانیوں سے بیزار ہیں. پیغام حق پہنچایا ہر جگہ پر، مدینہ مسجد رسول میں کھڑے ہو کر پیغام حق پہنچایا. ہمارے اور تمہارے درمیان میں عداوت ہے، دشمنی ہے، جب تک کہ تم خدا وحدہ لا شریک کے سامنے اپنے سروں کو نہ جھکا. بہر علیہ السلام اللہ نے درجہ شہادت عطا کی. کوشش کریں تو زبان سے جہاد آسان نہیں ہے. آج آپ مجھے محبت سے سن رہے ہیں، کسی دن آپ نہیں سنیں، کسی دن آپ مجھے نہ بلائیں، مجھے ٹینشن نہیں ہونا چاہیے. اور کبھی انسان کو بولنے کی قیمت بہت بڑی دینی پڑتی ہے. میثم تمار اپنے مولا کی فضیلت پڑھتا چلا گیا اور خدا نے کیا بلند و بالا مقام عطا کیا. اسرار میرے مولا نے عنایت کیے تھے. کہا نہیں سن، میرے مولا نے حتیٰ یہ بھی بتایا ہے کہ تو مجھے کیسے مارے گا. کہ میں تیرے مولا کی بات کو جھوٹا سے دکھاؤں گا. زبان نہیں کھینچی. اس عالم میں کہ جب سولی پر لٹکا ہوا ہے میثم تمار، مولا کی فضیلتوں کو پڑھتا چلا جا رہا ہے، دشمن مجبور ہوا زبان کھینچنے. ابن سکیت ہمیشہ خاموش رہا، ہمیشہ خاموش رہا. زمانے کی ستم ظریفی ہے. تقیہ کے عالم میں متوکل کے بچوں کو پڑھا رہے. مرتبہ اس لعین نے کہا بتا میرے بچے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں یا علی کے حسن و حسین؟ اب یہ وہ مقام تھا کہ جب حق اور حقیقت کو اپنی زبان پر ظاہر کیا. کہا تو کس سے تو خام خیالی میں ہے، علی کا غلام قمبر تجھ سے اور تیرے بچوں سے فضیلت رکھتا ہے. تو علی اور علی کے بچوں سے اپنے آپ کو مقایسہ کر. جو شاعر ہمارے یہاں آ کر شعر پڑھتے ہیں جیسے مرثیہ خان، نوحہ خان، ہر ایک ذمہ دار ہے. مجھ جیسا طالب علم جو ممبر پر آتا ہے سب کے سب ذمہ دار ہیں. میرے مولا کے شاعروں کو اٹھا کر دیکھیے، اس زمانے کی حقیقت کو بھی شعر کے قالب میں بیان کیا ہے کہ اس زمانے کی وضعیت اور حقیقت کیا ہے، اور اس زمانے میں علی کے چاہنے والوں کا فریضہ اور ذمہ داری کیا ہے. خدا بند مطال امثال شہید سبت جعفر اعلی اللہ مقامہ کو اس دنیا میں اضافہ فرمائے عزیزوں، جنہوں نے قلم کی لاج رکھی، جنہوں نے اس طرح سے بیان کیا جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام نے چاہا تھا. عبد الملک کا بیٹا ہے ہشام، ولید کا بھائی ہے ہشام. یا باپ کی حکومت ہے یا بھائی کی حکومت ہے. بڑے پروٹوکول سے آیا خانہ کعبہ میں. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا بڑے پروٹوکول سے فاسق و فاجر خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں. کب تک خیر منائے گی؟ میں اور آپ اپنی کوشش عزیزوں اگر بہتر کرتے ہیں خدا بہت عطا کرنے والا، لیکن تھوڑی سختی تو اٹھانی پڑتی ہے. ہم چاہتے ہیں کوئی سختی بھی نہ اٹھے، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، دنیا میں کباب دے دے آخرت میں ثواب دے دے. ایسے نہیں ہوتا ہے میرے بھائی، تھوڑی سختیاں اٹھانی پڑتی ہے. نسلوں نے اپنی ذمہ داری صحیح نہیں بجا لائی ہے، آپ صحیح بجا لائیں گے، تھوڑا سا سختی اٹھائیں گے. ایسا تو نہیں ہے دنیا میں سختی نہیں اٹھا رہے، اٹھاتے ہیں، آخرت میں سختی اٹھائیں گے. پروردگار دنیا سے بھی محروم نہیں فرمائے گا. جتنی دنیا جسو وہ میرا اور آپ کے حق میں سمجھے نا اتنی عطا کر دے گا. اصرار نہ کریں، جھگڑے نہیں، اتنے گز کا مجھے مکان چاہیے نہ کریں. پروردگار جو تو میرے حق میں بہتر سمجھتا ہے وہ عطا کر، تھوڑا اس پر چھوڑ دے دیزو. باہر نکل کر گھروں کو گاڑیوں کو دیکھ کر منہ کھلے کے کھلے رہ جانے والا علی کا چاہنے والا نہیں. جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے اپنے جیب کی کمائی اور نوٹوں کو بھول کر لوگوں کے جیبوں کو دیکھ رہا ہے، اس سے بڑھ کر افسوس کی بات کیا ہوگی؟ اللہ نے اس دل کو علی کی محبت میں دھڑکنے والا قرار دیا ہے. یہ کتنی بڑی ثروت ہے، اس پر افتخار کر. تیرا سینہ چوڑا ہونا چاہیے.
چاہیے مولا تیرا شکر اسے عطا کیا ہے، اللہ اسے بھی شکر بجا رہا ہے، لیکن جتنا مجھے عطا کیا ایسا کسے عطا کیا ہوگا؟ ہوتا ہی ہے عزیزوں، کبھی آنکھیں یہ چندیا دیتا ہے، کبھی یہی وجہ ہے کہ پھر انسان حرام کی جانب قدم آگے بڑھاتا ہے۔ وہ پرانا زمانہ تھا، اتنا آسان نہیں تھا، لوگ مسلسل جو ہے وہ طواف کر رہے ہیں، موصوف کو جگہ نہیں ملی، بڑے پروٹوکول کے بعد بھی جگہ نہیں ملی، ممبر لگایا گیا موصوف کے لیے، لکڑیوں کا ڈھیر لگایا گیا، اور شامیوں کے جھرمٹ میں خانہ کعبہ کی زیارت کر رہا ہے۔ آج بھی دیکھا ہوگا بڑی بڑی ہوٹلیں بنائی ہیں، ہوٹل سے جو ہے وہ کیا ہے خانہ کعبہ کی زیارت ہوتی ہے، اس کے روم کے پیسے بھی زیادہ ہیں، بے وقوف لوگ اس جو آئے ہو مولا پروردگار کی بارگاہ میں نہیں، ہوٹل سے جو ہے وہ کیا ہے نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے پیسہ ضائع کرتا ہے، چار لوگوں کو بتاتا ہے معلوم ہے میرا کمرہ کون سا ہے؟ اے کربلا جانے والے، شیطان بہکا نہ دے، معلوم ہے میں چند قدموں کے فاصلے پر ہوں، وہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ظاہری اعتبار سے تو کتنے قدموں کے فاصلے پر، یہ دیکھا جاتا ہے تیرا دل کتنا تیرے مولا کے قریب ہے۔ محمد والے محمد مستحب ہے طواف کرتے ہوئے استلام الحجر، حجر اسود کو چومنا، ادھر واقع اللہ سے انسان اپنے عہد کو کیا کرتا ہے؟ ہاں تجدید کرتا ہے۔ اب بہرحال اس جم غفیر میں کہاں انسان کو موقع ملتا ہے؟ اس لعین کو بھی موقع نہیں ملا، جا کر جو ہے وہ ایک بلندی پر بیٹھ گیا اپنے حواریوں کے ساتھ، فرزدق بھی وہیں موجود ہے۔ ایسے میں ایک شخصیت چلی، خانہ کعبہ کے طواف کے لیے چلی، طواف مکمل ہوا، استلام الحجر کے لیے چلی، وہ جو اللہ والے ہیں پروردگار ان کے لیے راستہ بناتا چلا جاتا ہے۔ انہوں نے اطمینان کے ساتھ استلام الحجر کیا، در واقع پتھر میں جھک کر اپنے افتخار کا اعلان کیا کہ آج کون آیا ہے میری بارگاہ میں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، ہم چومتے ہیں تو ہمارے لیے باعث افتخار ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ حجر اسود افتخار کرتا ہے۔ بہرحال کسی شامی نے آگے بڑھ کر کہا، ہشام یہ کون ہے؟ ان کا اتنا پروٹوکول کیسے ہے؟ ہو میڈیا وار ہے، تو چھپا دے، میں نہیں جانتا۔ اب یہ وہ مقام تھا جہاں فرزدق کا امتحان تھا۔ کہا اے شامی سن، شاید تو نہ جانتا ہو اور شاید تیرا رئیس اور تیرا بڑا نہ جانتا ہو، میں تجھے بتائے دیتا ہوں یہ کون ہستی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے قدموں کی آہٹ کو خانہ کعبہ جانتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جسے بیت اللہ بخوبی جانتا ہے، ہل و حرم جانتے ہیں۔ یہ جب کرم پر آتے ہیں وہاں پر کرم کی انتہا ہو جاتی ہے۔ یہ رسول کا بیٹا علی ابن الحسین زین العابدین ہے، بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد۔ محمد وعجل فرجہ۔ ہر مرتبہ شاعر کو پیسے نہیں ملتے، شاعر کو کسی کی جیب کی جانب نہیں دیکھنا چاہیے، سننے والوں کو چاہیے اسے خالی ہاتھ نہ پلٹائیں، لیکن کبھی اگر اسے خالی بھی کوئی پلٹا دے تو اللہ کی بارگاہ سے اسے بہت اجر ملنے والا ہے، ٹینشن نہ لے۔ ہاں ہر ایک اپنی ذمہ داری ادا کرے، اور یاد رکھ میرے بھائی، یہ جو بسا اوقات احترام اور پیسہ ملتا ہے نا، تجھے بھلا نہ دے کہ بسا اوقات سختیاں بھی اٹھانی پڑتی ہیں۔ فرزدق نے اشعار پڑھے، قید خانے میں ڈال دیا گیا، ساری دنیا نے منہ پھیرا لیا، میرے مولا نے 12,000 درہم بھجوائے اور کہا دنیا منہ پھیرا لے، ہم اپنے چاہنے والوں کو فراموش نہیں کرتے۔ گھاٹے کا سودا ہے میرے بھائی، بتاؤ گھاٹے کا سودا ہے نہیں۔ آئیے عزیزوں اپنے پیسے کا صحیح استعمال، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک میڈیا وار امام نے جواب دیا اپنی پاک و پاکیزہ دعاؤں کے ذریعے سے، فزیکل وار امام نے اپنے برجستہ چاہنے والوں کو آمادہ کیا، فائنینشل وار امام نے طریقہ سکھایا کیسے اس زمانے میں کام کرو گے۔ کہ اس وار کے ذریعے سے شیطان کیا چاہتا ہے؟ تم پر تسلط، میں اور آپ احساس نہیں کرتے، ملٹی نیشنل کمپنیز میں موصوف کام کر رہے ہیں، بہت خوش ہیں، اپنی ساری جوانی ان کے لیے، مولانا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، وہ کون سوچے گا اس کے لیے؟
آنے والی نسلوں کے لیے کون سوچے گا؟ ہمارے بچے کس کے پاس جا کر کام کریں؟ اب یہ آ کر ہمارے جو ہے وہ کیا ہے مملکت میں جو ہے وہ کیا ہے اپنے جال بچھاتے ہیں اور ہم انہی کے پاس کام کر کے اصل پیسہ ان کو دیتے ہیں، خود ذلیل و رسوا ہے، کوئی سوچنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں باپ نے جو ہے وہ کیا ہے تعلیم پر لگا دیے اس خاطر کہ آپ غیروں کی اس طرح سے جو ہے وہ کیا نوکری کریں۔ اور یاد رکھیے عزیزوں، فقط کمانے نہیں آئے، تسلط جمانے آئے۔ میرے مولا نے طریقہ سکھایا کہ تو جو لوئسٹ طبقہ ہے نا معاشرے کا، اس سے اپنے آپ کو جوڑ دو، غلام اور کنیز سے۔ میرے مولا نے اپنے آپ کو جوڑا، 1 سال سے زیادہ نہیں رکھتے تھے۔ توجہ کیجئے، میں اور آپ غلام رکھتے ہیں، معذرت چاہتا ہوں آج غلام و کنیز کا زمانہ نہیں، امپلائی رکھتے ہیں، گھر میں خادم رکھتے ہیں، خادمہ رکھتے ہیں۔ ہم اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اچھا خادم اور خادمہ کسے کہتے ہیں؟ جو اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری کو بجا لائے۔ آئیے عزیزوں، فرش عذاب پر فرش عذاب بتاتا ہے خادم اور خادمہ سے تم کیا کیا کما سکتے ہو جبکہ نہیں کما رہے ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ فقط اس سے اپنی دنیا کماتے ہیں، وہ بیچارہ اپنی جوانی دیتا ہے، ہم جو ہے وہ کیا سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ امام نے ایسے نہیں کیا، امام نے 1 سال سے زیادہ ان کو نہیں رکھا اور مسلسل کیا کرتے تھے؟ وہ جو قصہ آپ نے سنا ہے کنیز کے ہاتھ سے جو ہے وہ کیا ہے ہاں وضو کا پانی دیتے دیتے برتن گر گیا۔ اب مجھے بتائیے اس عالم میں کہ جب آقا غصے میں، امپلائر غصے میں ہو، انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اس عالم میں کنیز کی بلندی، اس کی تربیت ایسے کی گئی ہے، آیت قرآن پڑھ رہی ہے، وَالْقَاسِمِينَ الْغَيْظَ، یعنی امام نے اس سال میں اسے قرآن پڑھنا سکھا دیا ہے۔ جی صاحب سربت، کبھی سوچا کہ میرا امپلائی نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے؟ کبھی سوچا کہ اسے قرآن بھی پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ تو مولانا اس میں تو پیسے لگانے پڑیں گے۔ جی ہاں میرے بھائی، ہر وقت دنیاوی طریقے سے انسان نہیں کماتا، یہ فرش عزا ہے۔ بسا اوقات انسان ظاہر میں خرچ کر رہا ہوتا ہے، آخرت سجاتا چلا جاتا ہے۔ لاہور میں نے دیکھا ایک مومن کو، مجھے بہت اچھا لگا جی، پوری بلڈنگ جو ہے وہ کیا ان کے کاروبار کی تھی، آخری فلور جو ہے وہ چھوٹا سا ایک امام بار کا ایک مسجد خانہ بنایا ہوا ہے، ساروں کی ذمہ داری ہے نماز کے وقت پر سارے امپلائیز بن جملہ سیٹ صاحب وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کیا اچھی بات، آخرت تو بن ہی جائے گی، دنیا تو مل ہی جائے گی میرے بھائی، تھوڑا سا اپنے امپلائیز کی آخرت کے لیے بھی سوچ لے۔ امام نے اسے قرآن پڑھنا سکھایا ہوا تھا، امام کے پاس ایسے غلام تھے جو مستجاب الدعوت ہے، فائنینشلی غلاموں اور کنیزوں کو، فقیروں کو امام نے مد نظر رکھا تاکہ ان کو کیا کریں۔ ہاں بسم اللہ آگے بڑھیے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ایک محلہ لے لیجیے، اپنے رشتہ داروں سے شروع کیجیے، سب کو چھوڑ دیں اپنے رشتہ داروں۔ عجیب عزیز و مومن، ہر دوسری جگہ پر ڈونیشن دیتا ہے، سگا بھائی پریشان، بہن پریشان، رشتہ دار پریشان، ان کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہاں سے شروع کیجیے، ان کو کھڑا کرنا ہے بغیر نام و نمود کے، اس طرح سے دے کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو، اگر نہ نام و نمود کا شکار ہو جائے گا کچھ بھی تجھے نصیب نہیں ہو پائے گا۔ تو پیسے کی خاطر ممبر بیچنے والوں کو امام نے للکارا ہے۔ محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری، بزنس مین بھی دنیا کی خاطر آخرت کا معاملہ کرتا ہے، تھوڑا نقصان پہنچاتا ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جب جاننے والا علوم دینیہ کا حامل اللہ سے معاملہ چھوڑ دے اور شیطان سے معاملہ کرے، بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ امام نے خط لکھا اور کہا ہے شخص سن، عبد الملک کے وزیروں نے اس طرح سے اسے فائدہ نہیں پہنچایا ہوگا کہ تجھ جیسے عالم درباری نے اسے فائدہ پہنچا دیا۔ فائنینشلی ایک